تھیوریز آف انٹرنیشنل ریلیشن یا وہ ٹیکنیکس جو انٹرنیشنل ریلیشنز کو پڑھنے کے لیے، انٹرنیشنل ریلیشنز کو سمجھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ گزشتہ صدی کے مڈ تک بھی یہاں اگر ہم دیکھیں تو آئی آر کے تھیوریز ڈیولپ نہیں ہو چکے تھے۔ بہت بعد تک آئی آر کو پڑھنے کے لیے تھیوریز ڈیولپ نہیں ہو رہے تھے، بلکہ جسٹ اس کو انٹرنیشنل سین کی یا انٹرنیشنل پولیٹکس کس طرح ہو رہی ہے اس کی اسٹڈی کو فوکس کیا جاتا تھا، نہ کہ ایسا کہ وہ پالیسیز کو تھیوریز بنا کے کس طرح ہونا چاہیے اس پہ اتنا نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت بعد تک جو آئی آر ہے وہ جسٹ انٹرنیشنل سین کا یا گلوبل پولیٹکس کی میں ایکٹرز کیسے پلے کر رہے ہیں، وہ کیا پلے کر رہے ہیں، اسی کے حد تک محدود تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پھر بیہیویئرل سائنسز کے ڈیولپمنٹ کے ساتھ جب پولیٹکس کے اندر بیہیویئرل سائنسز کا دوسرے سوشل سائنسز کی انوالومنٹ ہوتی گئی تو پھر تھیوریز کا نظام ڈیولپ ہونے لگا۔ تو اس سے قبل کہ ہم آئی آر کے تھیوریز کو پڑھیں سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ تھیوری، یہ اپروچز یا ڈفرینٹ اپروچز میں سے کو پڑھیں اس سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اپروچز کیا ہوتے ہیں۔ تو اپروچ ایک سلیکشن آف کرائٹیریا کو کہتے ہیں، کہ یعنی آپ کسی چیز کو پڑھنے کے لیے کس طرح کا کرائٹیریا چوز کرتے ہو، یا آپ کے سٹینڈ پوائنٹ کہ آپ کہاں کھڑے ہو کے آپ معاملے کو دیکھتے ہو، یا پھر پڑھنے کے لیے یا اکیڈمک ریسرچ کے لیے آپ کیا چیز انکلوڈ کرو گے، کیا چیز ایکسکلوڈ کرو گے، تو اس کو کہتے ہیں اپروچ۔ تو تھیوریز آف آئی آر یا اپروچز آف آئی آر بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، اپروچز آف آئی آر، یعنی ڈفرینٹ وہ ٹیکنیکس یا وہ ڈفرینٹ اسٹینڈ پوائنٹس جن کو یوز کیا ہے ڈفرینٹ پولیٹیکل سائنٹسٹ نے آئی آر کو پڑھنے کے لیے۔ جو ڈفرینٹ اپروچز ہیں ان کو ہیڈلے بل نے بیسیکلی دو اپروچز میں ڈیوائڈ کیا ہے، یعنی ایک کلاسیکل اپروچ اور دوسرا سائنٹیفک اپروچ۔ تو کلاسیکل یا اپروچ، اس کو ٹریڈیشنل اپروچ بھی کہا جا سکتا ہے۔ ٹریڈیشنل یا کلاسیکل اپروچ بہت بعد میں یہ ڈیولپ ہو گیا، اور اب بھی بہت سارے رائٹرز خود کو کلاسیکل اپروچ کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں تو کلاسیکل اپروچ ایک ایسا اپروچ ہے یا ایک ایسا سسٹم آف ریسرچ ہے جس میں جسٹ آپ کرنٹ پولیٹیکل پرابلم کو انالائز کرتے ہو اور اس کو اسپیکولیٹ کرتے ہو ریسورسز اور آؤٹ کمز کے، پھر ویریس پالیسی الٹرنیٹیوز کے لیے۔ تو یا یہ کہہ سکیں کہ کلاسیکل اپروچ میں جسٹ جو ہو رہا ہے اسی کے بیس پہ انالیسس کی جاتی ہے، یعنی ایک ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ کس طرح کا ریلیشن ہے اسی کے بیس پہ پالیسی انالیسس کی جاتی ہے۔ کلاسیکل اپروچ کے بہت سارے ویریئنٹس ہیں، جن میں ہسٹوریکل اپروچ ہے، سائیکالوجیکل اپروچ ہے، فلسفیکل اپروچ ہے، انسٹیٹیوشنل اپروچ ہے۔ لیکن اگر ہم براڈلی کلاسیکل اپروچ کو ڈیوائڈ کریں تو یہ دو ویریئنٹس ہیں ان کے، آئیڈیلسٹ اور ریئلسٹ۔ اب جو ریئلسٹ ہیں، ریئلسٹ یوزولی یہ سمجھتے ہیں کہ ہر اسٹیٹ دوسرے اسٹیٹ کے بارے میں گڈ فیتھ نہیں رکھتی ہے، تو یعنی ہر اسٹیٹ دوسرے اسٹیٹ کو ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور اس کو روکنے کے لیے کوئی ایسا گلوبل پولیسنگ سسٹم نہیں ہے۔ اس لیے ہر اسٹیٹ کو خود ہی طاقتور ہونا پڑے گا تاکہ وہ دوسرے اسٹیٹ سے خود کو بچا سکے۔ جبکہ آئیڈیلسٹ یہ کہتے ہیں کہ لوگ ولنگلی یا اسٹیٹس جو ہے نا بائی نیچر پیس لونگ نیچر ہے رکھتے ہیں، اس لیے ان کو ایک دوسرے کے اگینسٹ سوچنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ تو آئیڈیلسٹ یوزولی ایک آئیڈیل سے سچویشن کریٹ کرتے ہیں، جبکہ ریئلسٹ زیادہ تر گراؤنڈ ریئلٹیز کے اوپر بیس کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو دوسرا اپروچ ہے وہ سائنٹیفک اپروچ ہے۔ سائنٹیفک اپروچ اسپیشلی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، بیہیویئرل سائنسز کے انوالومنٹ کے بعد پولیٹکس کے اندر یہ اپروچ ڈیولپ ہو گیا۔ بیہیویئرلسٹ اپروچ میں جو ہے نا پولیٹیکل سائنٹسٹ اس طرح کہتے ہیں کہ جس طرح سے
دوسرے سوشل سائنسز لوگوں کے بیہیویئر کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے. اسی طرح جو پولیٹیکل ایکشنز ہیں لوگوں کے وہ بھی بیہیویئر کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں. تو ان کو ہم بیہیویئرل سائنٹیفکلی ان کے بیہیویئر کی انالیسس سے انٹرنیشنل پالیٹکس کو سمجھ سکتے ہیں. تو انٹرنیشنل پالیٹکس کو سمجھنے کے لیے سائنٹیفک اپروچ میں کنٹینٹ سے زیادہ سبجیکٹ میٹر سے زیادہ انٹینشنس کو فوکس کیا جاتا ہے، جس سے ان کے بیہیویئر کو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. جبکہ کلاسیکل اپروچ کے اندر زیادہ جو فوکس ہوتا تھا وہ سبجیکٹ میٹر کے اوپر ہوتا تھا کہ ایک دو ملک کے درمیان کس طرح کی ریلیشن چل رہی ہے، یا ایک ملک انٹرنیشنل سسٹم کے اندر کس طرح سے پلے کر رہا ہے. اس کے بیس کے اوپر، اس کے ہسٹری کے بیس کے اوپر، اس کے انسٹیٹیوشنز کے بیس کے اوپر اس کی انالیسس کی جاتی تھی. تو جو سائنٹیفک اپروچ ہے اس کے اندر اس کے کنٹینٹ کے اوپر اتنا فوکس نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ اس کے بیہیویئر کے اوپر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. اب سائنٹیفک اپروچ کے بیسک دو ویریئنٹس ہیں، سسٹم تھیوری اور ڈیسیجن میکنگ اپروچ. اب سسٹم تھیوری کے مطابق یہ ہے کہ جس طرح سے ایک سسٹم اپنے کوآرڈینیشن میں، سسٹم میں کیا ہوتا ہے، سسٹم کے اندر ڈفرینٹ کمپوننٹس ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیشن سے کام کرتے ہیں. اسی طرح سے گلوبل سسٹم ہے، جو سارے نیشنز ہیں وہ سب مل کے ایک گلوبل سسٹم بناتے ہیں، اور اس گلوبل سسٹم کے اندر ہر نیشن اسٹیٹ ایک کمپوننٹ ہے، اور وہ اپنے اس سسٹم کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں انٹرنیشنل پالیٹکس کو سمجھنے کے لیے ان کے کوآرڈینیشن کے سسٹم کو سمجھنا پڑے گا. جبکہ ڈیسیجن میکنگ اپروچ جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈیسیجن میکنگ اپروچ جو ہے نا بیہیویئر کے بیس کے اوپر، آئی آر کے ایکٹرز کے بیہیویئر کے بیس کے اوپر ڈیسیجن میکنگ پروسیس کے ذریعے پالیٹکس کو سمجھتے ہیں. کہ کہتے ہیں کہ یعنی فار ایگزامپل ایک اسٹیٹ ہے، وہ ایک ایونٹ کے اوپر ریئیکٹ کرنے کے لیے ڈیسیجن کس طرح لیتا ہے، اس کے بیس کے اوپر گلوبل پالیٹکس کو سمجھا جاتا ہے. تو یہ ڈفرینٹ اپروچز ہیں یا ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں پالیٹکس کو سمجھنے کے لیے. ان میں سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون سا طریقہ بیسٹ ہے یا کون سا طریقہ ورسٹ ہے. ہر کسی کے پازیٹیو نگیٹیو امپیکٹس ہو سکتے ہیں. تو بیسٹ طریقہ کہ اگر ہم گلوبل پالیٹکس کو سمجھنا چاہیں تو ہمیں ایک طریقہ اڈاپٹ نہیں کرنا ہوگا. سائملٹینیسلی ہمیں کلاسیکل اپروچز کو بھی یوز کرنا پڑے گا، سائنٹیفک اپروچز کو بھی یوز کرنا پڑے گا. تھینک یو فار جوائننگ. ٹیک کیئر. گڈ بائے.